بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو صدق اللہ مولانا العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وصلی اللہ علی قائدنا ومرشدنا مولانا وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات گرامی، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم کچھ دیر اس محفل میں حاضر ہو کر اللہ و رسول کا ذکر کریں اور اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدائے کریم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور جو باتیں ہم سنیں سمجھیں ان میں سے جو اچھی باتیں ہوں ان پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ باتیں عرض کروں، آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت اور ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی مشترکہ سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا وحبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها عافیت الابدان وشفائها نور الابصار وضیائها صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال کاریگری کی گواہ ہے۔ آپ کبھی غور سے اس کائنات کو، اس سنسار کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے اس دنیا کو کس قدر خوبصورت، کتنا انوکھا اور کتنا بے مثال بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس آسمان کو دیکھو جس کے نیچے تم زندگی گزارتے ہو، تم 20x25 کا ایک کمرہ بناؤ تو اس میں 4 دیواروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کمرہ زیادہ بڑا ہے تو بیچ میں پلر کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت کتنی لامحدود ہے۔ اپنی آنکھیں کھول کر کے اس آسمان کو دیکھو، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، کیا اس آسمان کی کوئی چھت دکھائی پڑتی ہے؟
کیا اس آسمان کی کوئی دیواریں دکھائی پڑتی ہیں؟ کیا اس آسمان میں کوئی کھمبا، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ وہ کیسا بے مثال کاریگر ہے جس نے اس کائنات کو سجایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو سنوارا ہے۔ صبح جب تم بستر سے اٹھ رہے ہوتے ہو تو سورج مشرق سے نہ ہو تو اللہ کے اس سورج سے بھی انتظام کیا جا سکتا ہے، سولر سسٹم لگا کر۔ آج سے پہلے انسان نے نہیں سمجھا تھا کہ اللہ کے اس بنائے ہوئے سورج میں ہمارے گھر کی لائٹ کا بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ کتنا بے مثال اللہ نے اسے بنایا ہے۔ چاند تاروں کو دیکھو، کہکشاؤں کو دیکھو، بارش کا برسنا دیکھو، چاند کا نکلنا دیکھو، پتھریلی زمین سے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا نکلنا دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا، ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، اس سنسار میں، اس کائنات میں، وفی انفسہم، اور خود اپنے ان کے وجود میں، ان کے اپنے جسموں میں، ان کی اپنی شخصیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ بہت زیادہ انسان نہ دیکھے، صرف اپنے آپ کو دیکھے۔ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھیے اپنے آپ کو، اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنی بہترین کاریگری ہے۔ اس دنیا میں یہ دستور ہے، ایک انجینئر سے کوئی نقشہ بنا لیجیے، دوسرا انجینئر آئے گا، وہ بتائے گا کہ کچن کس جگہ ہونا چاہیے، باتھ روم اس جگہ ہونا چاہیے۔ اگر نقشہ تھوڑا سا بدل دیا جائے تو گھر اور خوبصورت لگ سکتا ہے، لیکن ایشور کی کاریگری دیکھو، اس سنسار کو بنانے والے کی کاریگری دیکھو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ایشور نے جو آپ کا روپ بنایا ہے، جو آپ کا چہرہ بنایا ہے، جو آپ کا جسم بنایا ہے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر طریقے سے بنایا جا سکتا تھا؟ مثال کے طور پر اللہ نے یہ ناک، ایشور نے یہ ناک یہاں پر رکھی ہے، آپ بہت سوچ کر کے بتائیے اس ناک کا کیا اس سے بہتر کوئی اس کی جگہ ہو سکتی ہے؟ اس ناک کو اٹھا کر کے اگر پیشانی پر رکھا جائے تو انسان کیسا لگے گا؟ اس ناک کو اٹھا کر کے اگر نیچے رکھا جائے تو انسان کیسا لگے گا؟ اسی ناک کو اٹھا کر کے انسان کے پیچھے رکھ دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ آپ بہت غور کریں گے، آپ کو کچھ سجھائی نہیں دے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے جتنا پرفیکٹ، جتنا خوبصورت، جتنا مناسب انسان کو بنا دیا ہے، اس سے بہتر انسان کا بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت بنایا ہے اللہ نے انسان۔ یہ دو آنکھیں دیکھیے اللہ نے کتنی خوبصورت بنائی، اور پلیسمنٹ کتنا غضب کا ہے۔ اگر یہ ایک آنکھ پیشانی پر ہوتی تو کیسی لگتی، ایک آنکھ پیچھے ہوتی تو کیسی لگتی؟ جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں جو جگہ بنا دی وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس سے بہتر نہ کوئی انجینئر سوچ سکتا ہے، نہ کوئی کاریگر سوچ سکتا ہے۔ یہ اگر انسان خود اپنے آپ پر غور کرنے لگے اور اس کائنات پر غور کرنے لگے تو اس سنسار کے بنانے والے ایشور تک وہ ضرور پہنچ جائے گا۔ ایک بہت بڑے امام سیدنا امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ اے امام، آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے خدا کو شہتوت کے پتوں سے پہچانا۔ شہتوت سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ ہوتا ہوگا۔ تو یہ بہت تعجب کی بات تھی۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے، ایشور کو پہچاننے کے لیے دھارمک گرنتھ موجود ہیں، دھارمک کتابیں ہیں، انسان ان کو الٹتا ہے، پلٹتا ہے،
साइंटिफिक इस्तेदलाल है, दलीलें मौजूद है, इंसान उनको उलटता पलटता है, खुदा को पहचानता है। लेकिन इमाम शाफी जो इल्म के भी बहुत बड़े इमाम थे, उनसे किसी ने पूछा आपने खुदा को कैसे पहचाना? उन्होंने कहा मैंने शहतूत के पत्तों से पहचाना। कहा वो कैसे? कहा देखो शहतूत का पत्ता हरा हरा होता है, बहुत मामूली सा होता है, नर्म सा होता है, उसको बकरी खाती है तो मैंगनी बन जाता है। उसी शहतूत के पत्ते को हिरन खा लेता है तो मुश्क वाली खुशबू बन जाती है। उसी शहतूत के पत्ते को रेशम का कीड़ा खा लेता है तो रेशम का कपड़ा तैयार हो जाता है। मैं ये सोचने लगा कि पत्ता तो एक है, बकरी खाए तो लेड़ी बन जाए, पत्ता तो एक है, हिरन खाए तो मुश्क जैसी खुशबू बन जाए, पत्ता तो एक है, लेकिन रेशम का कीड़ा अगर खाए तो वो रेशम का कपड़ा बन जाए। तो मैंने बहुत गौर किया, क्या ये कमाल शहतूत के पत्ते का है? क्या ये कमाल बकरी का है? क्या ये कमाल हिरन का हो सकता है? क्या ये कमाल रेशम के कीड़े का हो सकता है? तो मेरी अक्ल ने जवाब दिया, ये न शहतूत के पत्ते का कमाल है, न ये हिरन का कमाल है, और न ये बकरी का कमाल है। कोई तो है निजामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अल्लाह जब चाहता है उसे बदल देता है। पानी का कलर एक होता है, उसी पानी को मिर्च के पेड़ में डालो तो कड़वा कड़वा मिर्च बनता है। उसी पानी को अमरूद के पौधे में डालो तो मीठा मीठा अमरूद उगाता है। उसी पानी को खेत में डालो तो अनाज में तब्दील हो जाता है। क्या ये कमाल पानी का है? नहीं, इस पानी को पैदा करने वाले खुदा का कमाल है। वो उसी पानी से मिर्च भी उगाता है, उसी पानी से अमरूद भी पैदा करता है, और उसी पानी को इंसान के लिए ग़िज़ा का इंतजाम भी उसे पैदा करता है। ये है अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां, जिससे इंसान दिन और रात में फायदा उठाता है, मजे लेता है। अल्लाह ने फरमाया तुम खुद अपने आप पे गौर करो। एक छोटी सी मिसाल देखिए, आप कोई चीज खाना चाहते हैं, सबसे पहले बाजार जाते हैं, आम का फल आपने खरीदा, पपीता आपको खरीदना हुआ, तरबूज या खरबूजा आपको खरीदना हुआ, तो आप सबसे पहले दाम पूछते हैं, और दाम पूछते ही आप हाथ लगा देते हैं सब्जी को। वो किस लिए लगाते हैं? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे एक चेक पॉइंट रखा। सब्जी को हाथ लगाते ही पता चल जाता है कि गली तो नहीं है, दबी तो नहीं है, खाने के लायक है या नहीं। अगर आम दब गया है तो आप उसे नहीं खरीदते, आपका हाथ बता देता है कि खरीदने के लायक माल नहीं है। अगर खरबूजा दब गया है तो आपका हाथ बता देता है कि ये खरीदने के लायक नहीं है। पेट में कोई चीज जाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ को पहला चेक पॉइंट बनाया है। अगर इसने पास कर दिया, फिर आप क्या करते हैं? अपने घर ले आते हैं, उसे काटते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज गली नहीं होती, दबी नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप उठा करके ले जाते हैं, यहाँ पर नाक, यहाँ पे चेक पॉइंट मौजूद है। अगर उसमें थोड़ी सी भी स्मेल है, अगर उसमें थोड़ी सी भी बदबू है तो नाक फेल कर देती है उसने वाले को। बदबू आती है और आप नहीं खा सकते इसलिए कि बदबू आ रही है। देखिए ऑटोमेटिक सिस्टम है, हाथ से पास हुआ तो नाक ने फेल कर दिया। अगर उसमें जरा सी भी स्मेल है, अगर उसमें जरा सी भी बदबू है तो आप उसे बाहर कर देंगे। अगर नाक ने भी पास कर दिया, जरा सोचिए यहाँ पर, अगर ये नाक यहाँ के बजाय पीछे होती तो आप अपने रकाबी से, प्लेट से निवाला उठा करके यहाँ ले जाते, पीछे ले जाते नाक के सामने। लेकिन अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि पेट भी भर रहा है और खाना चेक भी हो रहा है। ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। कितना करीम और कितना मेहरबान है वो, और उसकी कारीगरी कितनी लाजवाब है। एक छोटा सा पुतला है इंसान के बारे में क्या कहा जाता है? बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा, इस खाक के पुतले का हर अंदाज निराला। बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा, इस खाक के पुतले का हर अंदाज निराला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान में इतने करिश्मे रखे हैं। अगर इंसान अपने आप में गौर करे,
اگر ناک نے پاس کر دیا تو آپ اس کو زبان پر رکھتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی چیز سے بدبو نہیں آتی لیکن اس کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے, اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے. زبان نے اگر فیل کر دیا تو فوراً آپ اسے اگل دیں گے, فوراً آپ اسے منہ سے باہر نکال لیں گے. اگر مرچ زیادہ ہوا تب بھی پتہ چل جائے گا, نمک زیادہ ہوا تب بھی پتہ چل جائے گا, کسی بھی طرح نامناسب غذا ہوئی آپ کے لیے تو پتہ چل جائے گا. وہ خدا ہے جو آپ کے منہ میں ایک نوالا جانے سے پہلے 3 مرتبہ چیک کرواتا ہے کہ کہیں گلا تو نہیں ہے, کہیں دبا تو نہیں ہے, کہیں اس میں بدبو تو نہیں آ رہی ہے, کہیں اس میں اس کا مزہ تو نہیں خراب ہو گیا ہے. یہ 3 چیک پوائنٹ ہیں. آپ کی اور ہماری صرف ایک ذمہ داری, ہماری اور آپ کی صرف ایک ذمہ داری یہ ہے کہ گلا ہے یا دبا ہے یہ ہاتھ بتا دے گا, کھانے سے بدبو آ رہی ہے یا خوشبو آ رہی ہے یہ ناک بتا دے گی, کھانے کا مزہ ٹیسٹ اچھا ہے یا برا ہے یہ زبان بتا دے گی. تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ کھانے سے پہلے یہ پتا کرنا ہے کہ جو میں اپنے پیٹ میں ڈالنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام, یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اس کے لیے اللہ نے سینے کو ایمان کے نور سے بھر دیا ہے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے میں آپ کے ایمان کا نور دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت دیا ہے, اسلام اور ایمان کی دولت دی ہے. جب بھی کوئی انسان کھانا چاہتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کھانا چاہتا ہے, ہاتھ نے بھی پاس کر دیا, اس میں ناک کے پاس لے گیا, ناک نے بھی پاس کر دیا, خوشبو بدبو پاس ہو گیا, زبان پہ لے گیا, اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے, لیکن صرف اس لیے اس کو اپنے پیٹ میں نہیں لے جا سکتا اس لیے کہ یہ جو میں کھانے جا رہا ہوں یہ میرے مصطفیٰ نے منع کیا ہے, یہ میرے خدا نے منع کیا ہے, یہ میرے اسلام نے منع کیا ہے, میں نہیں کھا سکتا اسے. تو انسان اپنے آپ پہ غور کرے, کتنا قیمتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. اچھا, یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اور دنیا کے زیادہ تر لوگ پیسے سے بہت محبت کرتے ہیں, صحیح بات نہیں, پیسے سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے, ہم کو بھی محبت ہے, آپ کو بھی محبت ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ 10 لاکھ روپے ہم سے لے لیجئے اور آپ کی جو داہنی والی آنکھ ہے وہ ہم کو دے دیجیے, آپ کی جو داہنی والی آنکھ ہے وہ نکال کر کے ہم کو دے دیجیے, آپ کبھی ایسا ہونے دیں گے؟ وہ 10 لاکھ روپے نہیں 1 کروڑ روپے بھی دے گا تب بھی آپ آنکھ نہیں دیں گے. یہ آنکھ اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ پیسے کے لیے بھائی کی جان لینے والا آدمی بھی مکر جاتا ہے اور پیسے کو لات مارتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے خدا نے جو آنکھ بنائی ہے دنیا کے کروڑوں روپے بھی اس کی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی ہے. دنیا کے کتنے بھی پیسے اکٹھے کر دیے جائیں لیکن اللہ نے میرا جو جسم بنایا ہے اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں. جب انسان اس نعمت کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے دوگانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, اے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. دنیا میں جو بھی پرشنسا کا جو بھی انداز ہو سکتا ہے, تعریف کرنے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے, بندگی کا جو بھی ڈھنگ ہو سکتا ہے, سب اس سنسار کے بنانے والے کے لیے زیبا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہماری آنکھ بنائی, اس لیے کہ اس نے ہمارا جسم بنایا, اس لیے کہ اس نے ہمارا یہ سورج اور چاند بنایا ہے, اس لیے کہ وہ یہ کائنات کے نظام کو چلاتا ہے اور اس طریقے سے چلاتا ہے کہ آپ ذرا سوچئے کہ ایک ٹرین کا سسٹم ہمارے ملک میں چلتا ہے اور بہت سارے ملکوں میں چلتا ہے. کون سی ٹرین اسٹیشن کو کتنے بجے چھوڑتی ہے وہ فوراً انٹرنیٹ کے ذریعے سے دوسرے اسٹیشن کو پتہ چل جاتا ہے. دہلی سے کوئی ٹرین چلی آپ کے شہر کے لیے تو دہلی سے کب وہ اسٹیشن چھوڑ رہی ہے آپ موبائل میں دیکھ رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے. ایک ٹرین کے سسٹم کو چلانے کے لیے ہزاروں لاکھوں کرمچاری کام کرتے ہیں, آفیسر ہوتے ہیں, لیبر ہوتے ہیں, پولیس کے جوان ہوتے ہیں, اسٹیشن ماسٹرز ہوتے ہیں, ٹی ٹی ہوتے ہیں, ٹی سیز ہوتے ہیں. ایک ٹرین کا سسٹم چلانے کے لیے کتنے منٹ پہ کتنے سیکنڈ پہ چلی ہے فوراً اگلے اسٹیشن پر رپورٹ کر دیا جاتا ہے.
ہزاروں لاکھوں لوگ سسٹم کام کر رہے ہیں، کمپیوٹر کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا سسٹم اپنی جگہ ہے، یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو ٹرینیں آپس میں لڑ جاتی ہیں، دو ٹرینیں آپس میں لڑ جاتی ہیں. یہ ہے انسان کی طاقت اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. کیا آپ نے کبھی سورج اور چاند کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سورج کو رات میں نکلتے ہوئے اور چاند کو دن میں نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم ہزاروں لاکھوں لوگ مل کر کے ایک سسٹم کو نہیں چلا پاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو. آدم سے لے کر کے ہزاروں سال سے یہ کائنات چل رہی ہے، شان سے چل رہی ہے، نہ کبھی کوئی دن آگے جاتا ہے نہ کبھی کوئی دن پیچھے ہوتا ہے. تمہاری بنائی ہوئی چیزوں میں ہزاروں خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی یہ کائنات اللہ کی بے مثال کاریگری کی مظہر ہے. نہ اس میں کوئی عیب ہے نہ اس میں کبھی آپس میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ تم انسان ہو اور وہ خدا ہے. یہ جب انسان ان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ بہت امپورٹنٹ صورت ہے نماز. اس سورہ فاتحہ کی دو خاصیتیں ایسی ہیں جو کسی قرآن کی دوسری سورت کو نصیب نہیں. ہمارے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو تمام آسمانی کتابوں کے ذریعے سے زمین میں نازل فرمایا، اور ان تمام آسمانی کتابوں کے علم کو 4 مخصوص کتابوں میں توریت، زبور، انجیل، قرآن ان میں جمع کر دیا. اور ان چاروں کتابوں کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جمع کیا، اور قرآن کے سارے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا. اتنی عظیم صورت ہے یہ. اس صورت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو 114 صورتیں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک مرتبہ نازل ہوئی. سورہ بقرہ ایک مرتبہ نازل ہوئی، آل عمران ایک مرتبہ نازل ہوئی، والناس تک. یہ سب اللہ کے رسول پر ایک ایک مرتبہ صورتیں اتری ہیں. سورہ فاتحہ کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل 2 مرتبہ اسے لے کر کے آئے، 2 مرتبہ یہ سورت نازل ہوئی ہے. اسی لیے اس سورت کو السبع المثانی کہا جاتا ہے. ایسی 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی. اس سورہ فاتحہ کی ایک خاصیت اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو نماز میں یہ اختیار ہے کہ آپ کوئی بھی سورت پڑھیں، والناس پڑھیں، قل هو اللہ پڑھیں، الم ترا پڑھیں، کسی بڑی سورت کی 2-3 آیتیں پڑھیں، آپ کو اختیار. لیکن سورہ فاتحہ کے معاملے میں آپ کو اختیار ہے ہی نہیں. کوئی بھی رکعت ایسی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کے بغیر ادا ہو جائے، آپ کو پڑھنا ہی ہے. باقی سب صورتوں کے بارے میں آپ کو اختیار، لیکن سورہ فاتحہ کے لیے پابند کیا گیا ہے انسان کو. اتنی عظیم صورت ہے، اور اس کو ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں کتنی غفلت کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ٹرین چل رہی ہے اور بہت تیز رفتار میں بھاگے جا رہی ہے. پڑھیے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیے کہ یہ آسمان، یہ زمین اور خود میرا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں، اور ان نعمتوں پر وہ تعریف کا مستحق ہے. الحمدللہ رب العالمین. اے اس کائنات کے پالنے اور چلانے اور اس دنیا کو پیدا کرنے والے، دنیا کی ہر تعریف صرف تیرے لیے ہے. دنیا کی ہر تعریف صرف تیرے لیے ہے. جب نماز میں بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعی اسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعی اسلام. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا. تو سورہ فاتحہ کی 2 خاصیتیں ہیں. پہلی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام سورتوں کو ایک ایک مرتبہ نازل فرمایا،
یہ وہ 7 آیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ نازل فرمایا. السبع المثانی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ نماز میں 113 صورتوں میں آپ کو اختیار ہے. آپ کوئی بھی صورت پڑھیں, آپ کوئی بھی صورت ملائیں, لیکن سورہ فاتحہ کے معاملے میں انسان کو اختیار نہیں ہے. ہر رکعت میں پڑھنا اسے ضروری ہے, ہر رکعت میں پڑھنا اسے واجب ہے, اسے پڑھنا ہی ہوگا. اس کے بعد آپ کو اختیار ہے, آپ 113 جو صورتیں ہیں ان میں سے کوئی پڑھے. تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اے کائنات کو پیدا کرنے والے, اس کائنات کو چلانے بسانے اور اپنی کاریگری کا بے مثال مظاہرہ کرنے والے پروردگار, تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں. تو جب بندہ یہ کہتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کا اظہار فرماتا ہے کہ دیکھو حمدنی عبدی, میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے, میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے, میں آپ کو 500 روپے دوں, آپ تھوڑی دیر کے بعد وہی 500 روپے اٹھا کے پھر مجھے دے دیں, اس میں آپ کے لیے تعریف کی کیا بات ہے؟ میں آپ کو 500 روپے دوں, آپ آدھے گھنٹے کے بعد وہی 500 روپے مجھے دے دیں, تو اس میں تعریف کی کوئی بات نہیں نا, قابلیت کی کوئی بات نہیں. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے, اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے, ہم خود اپنی طرف سے نہیں جانتے. اللہ نے سکھایا ہے, الحمدللہ رب العالمین 2 مرتبہ اتارا ہے. ہم صرف اپنی زبان سے اور دل کے جذبات سے ادا کر رہے ہیں. اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کا اظہار فرما رہا ہے, دیکھو حمدنی عبدی, میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. اس کے بعد بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اے رحمتوں کے مالک, تیری رحمتیں, تیری مہربانیاں, تیری بخشش کا دائرہ بے حد وسیع, اتنا وسیع ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ دیکھیے, اس کی مہربانی کتنی بڑی ہے اس کائنات پر کہ اس دنیا میں جو ہمیں روزی ملتی ہے, رزق ملتا ہے, وہ اللہ کے کرم کے حساب سے ملتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے اعتبار سے ملتا ہے. اگر ہمارے عمل کے اعتبار سے روزی ملنے لگے تو جتنے گناہ گار خطا کار ہم لوگ ہیں, یہ بتائیے کیا اتنی عزت کی زندگی کے حقدار ہیں؟ پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور ہماری حالت یہ ہے کہ آپ ایک گھر بنائیے, 10 مزدور رکھیے, اس میں 9 مزدور بہت محنت سے کام کرتے ہیں, اینٹ یہاں سے اٹھا کر کے وہاں لے جاتے ہیں, بالو اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں, دیوار کو کھڑا کرنے میں کاریگر کی مدد کرتے ہیں. ایک مزدور ہے جو کرسی لگا کر کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے, اور شام کا وقت ہوا وہ آپ دے دیں گے مزدوری. دن بھر کرسی لگا کر کے سائے میں بیٹھا تھا, اور جب شام کا وقت ہوا وہ آپ سے آ کر کے مزدوری مانگ رہا تھا. ہمارے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ ایسے کمبخت اور کاہل انسان کو ہم 1 دن کی مزدوری بھی نہیں دے سکتے. کبھی آپ نے دی ہے ایسے ہی کہ آپ کہیں کام کروانے گئے ہوں اور بغیر کام کیے آپ نے اسے 200 روپے دے دیے؟ لو بھائی, وہ کتنا کریم ہے, اس کی رحمتیں کتنی بے شمار ہیں کہ ہم اور آپ 1 دن مزدور کی مزدوری بغیر کام کیے نہیں دیتے. یہاں داڑھیاں سفید ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی میں. اللہ باعزت زندگی دے رہا ہے, بلندیاں دے رہا ہے, رزق سے نواز رہا ہے, اور رحمان الرحیم اسی جذبے کا مزہ ہے. اے مولا تو کتنا مہربان ہے. اگر ہمارے عمل کے حساب سے ہم کو ملتا تو ہم کس لائق تھے, ہم کس قابل تھے؟ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت بس ان کی نسبت, میرا تو بس آسرا یہی. تو یہ صرف اللہ کی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو بھی عطا کرتا ہے, فرما برداروں کو بھی عطا کرتا ہے, کوئی فرق نہیں کرتا. دیکھیے نا, کوئی فرق نہیں کرتا. سورج نکلتا ہے فرق کرتا ہے, بارش برستی ہے صرف نماز پڑھنے والوں کے کھیت میں برستی ہے, سورج نکلتا ہے صرف اللہ کے فرما بردار بندوں کے گھر میں روشنی پہنچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں اس دنیا میں آتی ہیں کیا صرف ان لوگوں کے لیے خاص کر آتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے ہیں؟ اس کی رحمتیں عام ہیں,
اس کی مہربانیاں سب کے لیے عام ہیں. الرحمن الرحیم بندہ کہہ رہا ہے اے پروردگار تیری مہربانیاں تیری رحمتیں بے شمار ہیں. اسی جذبے کا مظہر ہمارے دل بہت چھوٹے. حضرت میں ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ ذکر کروں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ مہمانوں کی خاطر کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے. ضیافت کرنا, مہمان نوازی کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان نہیں آیا, کھانے کا وقت ہو گیا. گھر سے باہر نکلے کہ کسی کو تلاش کریں اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کے اسے کھانا کھلائیں. ایک آدمی ملا, اسے بلایا اور کہا چلو میرے ساتھ کھانا کھانا. کھانا کھانے لگا تو دھرم کے اعتبار سے اس کا دھرم اور حضرت ابراہیم کا دھرم جدا. کہا اس سنسار کے بنانے والے کا نام لو, بسم اللہ پڑھو. اس نے نہیں لیا. حضرت ابراہیم نے اسے کھانے سے روک دیا, منع کر دیا. یہ تعلیم کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اپنے پیغمبر سے, ابراہیم اسے تم نے اپنے دسترخوان کی نعمتوں سے کیوں محروم کر دیا؟ عرض کیا پروردگار میرا یہ اصول ہے, جو تیرا نام لیتا ہے صرف اسے کھلاتا ہوں, جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا. یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہو اور میرے دسترخوان سے حصہ پا جائے. صرف اس لیے میں نے اسے اپنے دسترخوان پہ کھانے نہیں دیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ بتاؤ اس کی عمر کتنی ہے؟ پروردگار عمر بہت ہے اس کی, بوڑھا ہو گیا ہے, بزرگ ہو گیا ہے, بڑھاپے کی عمر آ گئی. کہا ابراہیم یہ بتاؤ اس بڑھاپے کی عمر تک, بچپن سے بڑھاپے کی عمر تک اب تک اسے کون کھلاتا تھا؟ اب تک اسے رزق کون دیتا تھا؟ اب تک اس کے لیے کھانے پانی کا انتظام کون کرتا تھا؟ اللہ کی رحمت کو دیکھو کہ ایک بندہ بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک اس کی نافرمانی میں بسر کر رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق پر رزق عطا کر رہا ہے. اور تم ہو کہ ایک دن دسترخوان پر اس نے نام نہیں لیا تو اسے واپس کر رہے. الرحمن الرحیم, اے پروردگار تیری رحمتوں کی کوئی سیما نہیں ہے, تیری رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. بندہ اسی جذبے کا اظہار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اثنا علی عبدی, میرا بندہ دیکھو میری ثنا کر رہا ہے, میری تعریف کر رہا ہے. اس کے بعد بندہ عرض کرتا ہے مالک یوم الدین, سورہ فاتحہ میں, اے پروردگار تو قیامت کے دن کا مالک ہے. آج تو دنیا میں بہت سارے مالک ہیں. یہ ظالم کے لیے وارننگ ہے اور مظلوم کے لیے امید ہے. یہ جملہ جو انسان دوسروں پر اتیاچار کرتا ہے, جو انسان دوسروں انسانوں کو دباتا ہے, جو انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, انہیں دباتا ہے, اس کے لیے اللہ کی طرف سے وارننگ ہے مالک یوم الدین. اے ظلم کرنے والوں, اے دوسروں کو ستانے والوں, دوسروں کو تکلیف دینے والوں, یاد رکھو کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ان الدنیا متاع الغرور, یہ دنیا تو دھوکے والی زندگی ہے, آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے, اور اس دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ ظالم کے لیے خطرناک وارننگ ہے. جب قدم بہکنے لگے, جب غصہ بے قابو ہونے لگے, مجھے ایک بات یاد آئی. حضرت ابن مسعود ایک مرتبہ اپنے غلام پر کوڑے برسا رہے تھے کسی بات پر ناراض ہو کر. حضرت معاذ اپنے غلام سے ناراض تھے اور اسے سزا دے رہے تھے. پیچھے سے اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور کہا یا معاذ. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں اس قدر غصے میں تھا کہ میں نے پیچھے سے آنے والی آواز کی طرف توجہ نہیں دی. دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے اور بلند آواز سے کہا معاذ, میں بے قابو تھا, میرے حواس قابو میں نہیں تھے, میں نے اس آواز کی طرف توجہ نہیں دی. تیسری مرتبہ رسول اللہ نے تکرار کے ساتھ اور شدت کے ساتھ فرمایا اے معاذ, جتنی قدرت اور جتنا پاور تم کو اس غلام پر حاصل ہے,
اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت اور پاور تم پر حاصل ہے. آج اگر تم اس پر ظلم کر رہے ہو تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے. مالک یوم الدین یہ ظالم کے لیے وارننگ ہے, گناہ گاروں کے لیے وارننگ ہے, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. اور یاد رکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ کا کوئی مالک ہے, کسی جگہ کسی کی چلتی ہے, تو ہم اس سے بچنے کے لیے اس جگہ کو اوائڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں جائیں گے وہاں, ہم وہاں نہیں جائیں گے, ایسے آدمی سے سامنا ہی نہیں کریں گے کہ جہاں اس کی چلتی ہو. لیکن مالک یوم الدین و قیامت کے دن کا مالک ہے, اور ہر چھوٹے بڑے کو مر کر کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے, اسی عدالت میں پیش ہونا ہے. نہ وہاں کوئی مفر ہے, نہ وہاں کوئی مکر ہے, نہ کوئی بھاگ سکتا ہے, نہ بچ سکتا ہے. سب کو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. ہر امیر کو, ہر غریب کو, ہر چھوٹے کو, ہر بڑے کو اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اور اس شان سے کہ لا تخفی منکم خافیہ, تم کوئی چیز چھپانا چاہو بھی تو وہاں چھپ نہیں سکتی. جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ میرا ہر چھوٹا گناہ, میرا ہر بڑا گناہ اس نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. کبھی کبھی انسان گناہ کر کے خود بھول جاتا ہے, لیکن جو فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ نہیں بھولتے. تو انسان تعجب سے کہے گا, کبھی کبھی آپ لین دین کرتے رہتے ہیں, آپ سے کوئی پوچھے کہ سال بھر پہلے آپ میں نے 100 روپیہ دیا تھا, تو آپ کو یاد میں نہیں آتا, آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے. بالکل اسی طریقے سے گناہ ہے. بہت ساری نافرمانیاں, بہت سارے گناہ جو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیے جاتے ہیں, جو ہلکے میں چھوڑ دیے جاتے ہیں. کبھی نماز کا وقت ہوتا ہے, ہم بہت آسانی کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں, ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. لیکن مالک یوم الدین اس عدالت میں حاضر ہونا ہے اور ہر عمل کا جواب دینا ہے. نہ کوئی انسان بچ سکا ہے اور نہ کوئی انسان بچ سکے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ موت کا اٹل قانون ہے, سب کے لیے برابر ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم بہت خوبصورت ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے, ہمارے پاس دولت ہے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی برادری میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم کو ایک طریقے سے سپریمیسی حاصل ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی وشیش دھرم میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم سارے انسانوں سے بہت برتر ہیں. مرنے کے بعد یہ ساری تفریقیں مٹ جاتی ہیں. اپنے گاؤں کے قبرستان میں جائیے اور دیکھیے, آپ سے بہت زیادہ خوبصورت لوگ اس قبرستان میں دفن ہیں, آپ سے بہت زیادہ پیسے والے لوگ اس قبرستان میں دفن ہیں, آپ سے زیادہ بڑی اچھی برادری اور گھر میں پیدا ہونے والے لوگ اسی قبرستان میں دفن ہیں. مرشد گرامی نے فرمایا انت پھوٹ سب ماٹی ہوئی, آخر کار سب ماٹی ہونا ہے. جو انسان اگر دیکھیے اگر تھوڑی سی دھول پڑ جائے یہاں پر تو فوراً جھاڑتا ہے انسان, اور مرنے کے بعد کم سے کم 1.5 ٹرالی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ڈلواتا ہے. اور کون ڈالتا ہے؟ آپ کے قریبی لوگ ڈالتے ہیں, اور کوئی جرم سمجھ کے نہیں ڈالتے, ثواب ہی سمجھ کے ڈالتے ہیں. نیکی ملتی ہے ان کو جنازے اور تقسیم میں شرکت کرنے کا. یہ ہے انسان کا انجام. مالک یوم الدین, یہ تو ایسی کتاب ہے موت, یہ انجام ایسا ہے جو کھلی ہوئی کتاب کی طرح. اس دنیا نے بڑے بڑے فرعونوں کو عروج پاتے ہوئے, بڑے بڑے پاور والوں کو ترقی پاتے ہوئے دیکھا ہے, اور پھر ان کو قبرستان کی گمنامی میں ہمیشہ کے لیے گمنام ہوتے ہوئے بھی دیکھا. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا صرف وہ مالک ہے, اور یہ مظلوم کے لیے, دبے کچلے لوگوں کے لیے, ستائے جا رہے لوگوں کے لیے یہ امید ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج ستائے جاتے ہیں, آج ان کو انصاف نہیں ملتا. بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ وہ آپ حق پر ہوتے ہیں, آپ صحیح پر ہوتے ہیں, کوئی آپ کی سننے والا نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سچے ہوتے ہیں لیکن سماج اور سوسائٹی ان کو دبا کر کے رکھ دیتی ہے. مالک یوم الدین, یہ انسانوں کا بنایا ہوا سماج اور معاشرہ تمہیں انصاف اگر نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں, کل قیامت کے دن جب اللہ کی سب سے بڑی عدالت لگے گی وہاں انصاف مل کر کے رہے گا. ہر ظالم رسوا ہوگا اور ہر مظلوم اللہ کی عدالت میں کیس جیت جائے گا, سرخرو ہوگا. مالک یوم الدین, اے پروردگار تو قیامت کے دن کا مالک ہے,
تو یہ الفاظ ہوتے ہیں جب بندہ کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک میرے بندے کا حصہ ہے، ایک میرا حصہ ہے. تو یہ جو 3 آیتیں تھیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف، تمام تعریفیں اس کے لیے. وہ رحمتوں کا بے شمار بے انتہا رحمتوں کا مالک ہے. وہ قیامت کے دن کا سب سے زیادہ پاور رکھنے والا جج ہے. اب اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم جس کی نعمتیں کھاتے ہیں، عبادت اس کی نہ کریں تو کس کی کریں؟ ہم جس کے ٹکڑوں پر پڑتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اپنی جبین کو نہ جھکائیں تو کس کی بارگاہ میں جھکائیں؟ جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں سماج میں رسوا نہیں کرتا، ہمیں سماج میں شرمندہ نہیں کرتا، ہمیں رزق دیتا ہے، ہم اس کے گن نہ گائیں تو کس کے گائیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب پریشان ہوتے ہیں تو صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اچھا دیکھیے، کبھی کبھی ہوتا ہے ہم دعا تو مانگتے ہیں، لیکن مانگنا کیا چاہیے یہی نہیں آتا. آپ کسی بہت بڑے بادشاہ کے یہاں گئے اور اس سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ ہم کو 10 روپیہ دے دیجیے. آپ کہیں گے اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے اور 10 روپیہ مانگ رہے. بھائی کوئی بڑی چیز مانگو، کوئی ایسی چیز مانگو جو اس بادشاہ کے بارگاہ کے لائق ہو. کوئی آدمی ہے، دیکھ اس نے سنا کہ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، اس کے یہاں گیا اور اس سے مانگا کہ ہمیں جو ہے 10 روپے کا کوئی سامان دے دو. تو یہ اس کے شان سے نیچے چیز ہے نا. تو آپ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بارگاہ ہے. اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ آدم سے لے کر کے آج تک اس کے خزانے سے رزق ملتا ہے اور ختم ہی نہیں ہوتا. اس کے خزانے سے سب کچھ برابر بانٹا جا رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے اور ختم نہیں ہوتا. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری سوچ چھوٹی ہے، تم محدود اور لمیٹڈ سوچ رکھتے ہو، تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ تم وہاں بھی جاؤ اور کہو اے اللہ دنیا میری اچھی کر دے، اے اللہ میرے گھر کی پریشانی دور کر دے، اے اللہ میرے بچے بیمار ہیں ان کو ٹھیک کر دے. یہ سب تو چھوٹی چیزیں. بچے ٹھیک ہو جائیں گے، بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تب بھی تمہارا بھلا ہونے والا نہیں ہے. اگر مانگنا ہے اس کی بارگاہ میں تو اس سے ہدایت کی دعا مانگو، اس سے رہنمائی کی دعا مانگو. اے پروردگار، جب میں بھٹکنے لگوں میرے قدم کو راہ راستے بھٹکنے نہ دینا. اہدنا الصراط المستقیم. میں جب تک زندہ رہوں مجھے سیدھے راستے پر چلانا. راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان مخصوص اور اپنے محبوب بندوں کا راستہ جن پر تو اپنے انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے پروردگار، مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب برستا ہے، اور ان لوگوں پر بھی کا راستہ مجھے نہ چلانا جو تیرے بتائے ہوئے، تیرے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اے پروردگار، اس تعریف کے بعد میں اگر تجھ سے مانگتا ہوں تو صرف یہ مانگتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں یا کبھی، تو بے توجہی کے ساتھ نہ گزر جائیں. یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو اجابت کا لمحہ ہوتا ہے. یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر فضل فرما رہا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص سورتوں میں سے ایک ہے. جب ہم اسے پڑھیں تو اس کی میننگز کو اپنے دماغ میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگے اہدنا الصراط المستقیم تو صرف زبان سے نہ کہیں، ہمارے دل کا ہر جذبہ، ہماری روح کی گہرائی سے یہ دعا نکل رہی ہو. اے پروردگار، اگر ہدایت ہی نہ ملی تو ہمیں کیا ملے گا؟ مثال کے طور پر شادی میں آپ جائیں، کھانا بہت اچھا ہو، لیکن جس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے وہی نہیں ہو، تو کیا فائدہ اتنے انتظام کا؟ کیا فائدہ اتنے کھانے کا؟ بھائی شادی میں اہتمام جو ہوتا ہے جس مقصد کے لیے ہوتا ہے وہی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اگر زندگی میں سب کچھ مل جائے، ترقی مل جائے، دولت مل جائے، بیٹوں کی ترقی مل جائے، رزق بے انتہا مل جائے، سب کچھ مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، بلندی مل جائے، سب کچھ مل جائے، اگر اللہ کی معرفت ہی نہ ملے تو یہ زندگی کس کام کی؟
اگر ہدایت ہی نہ ملے تو یہ ترقی کس کام کی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پہچان ہی نہ کر پائے، صحیح راستے پر کی شناخت ہی نہ کر پائے، تو یہ دنیا کی یہ دولتیں کس کام کی؟ یہ سب فنا ہو جانے والی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من الذنب فانہ هو الغفور الرحیم۔ لوگ سلام پڑھ لیجیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ اور گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ اللهم انت السلام وانت السلام وحينا السلام والسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصحي يا الهي كل صبر برحمتك يا سيدي وبارك وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله.